السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نوم جماعت کی پانچویں نظم تلک کی موت پر اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے شاعر ہیں پنڈت برج نارائن چکبست۔ یہ دراصل ایک مرثیہ ہے اور اس نظم کے ختم ہونے پر ہم اس کی سرگرمیاں بھی انشاءاللہ حل کریں گے، اس لیے آپ بہت توجہ سے اس کی تشریح سنیں اور اس کے بعد سرگرمیاں بھی انشاءاللہ حل کی جائیں گی، آپ اس کو بھی دھیان سے دیکھیں۔ تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں، مرثیے کی تعریف دی گئی ہے۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی مرنے والے پر اس کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس کو یاد رکھنے کی، اس کی تعریف کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مرثیہ کا جو پہلے دو حرف ہیں میم اور رے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جو میم اور رے ہے، اس سے آپ فوراً ذہن میں آپ کی یہ تعریف آ سکتی ہے کہ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ تعریف یاد رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر اردو میں کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظموں کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اردو میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو رفقا تھے اور ان کے گھر والے تھے، تو ان کی جو شہادت کو بیان کیا جاتا ہے اس میں، تو اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اور شخص کی موت پر بھی مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہے جانے والے مرثیے کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کربلا سے متعلق مرثیہ ہے تو اسے کربلائی مرثیہ کہیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور شخص کی موت پر اگر کوئی مرثیہ لکھا گیا تو اس کو شخصی مرثیہ کہیں گے۔ اس کی کوئی خاص حیت، شکل مخصوص نہیں، تو اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر 6 مصروں والا ایک بند ہے، تو ضروری نہیں کہ 6 ہی مصروں والا بند ہو، 5 مصروں والا، 4 مصروں والا، اور اس طرح سے الگ الگ شکلوں میں بھی مرثیہ کہا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی خاص شکل نہیں ہے، لیکن عام طور سے 6 مصروں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے مرثیے میں۔ تو بہت سے شعراء نے مرثیے لکھے، جیسے غالب نے اپنے بھانجے عارف کا مرثیہ لکھا ہے، حالی نے غالب کا لکھا ہے، اور اقبال نے داغ کا مرثیہ لکھا ہے۔ ذیل میں جنگ آزادی کے ایک مشہور رہنما بال گنگا دھر تلک کا مرثیہ دیا جا رہا ہے، جسے چکبست نے لکھا ہے۔ ہم جو ابھی مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ دراصل بال گنگا دھر تلک، جو ہماری تحریک آزادی کے ایک رہنما تھے، ان کی موت پر برج نارائن چکبست نے مرثیہ لکھا تھا۔ ابھی ہم اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ پنڈت برج نارائن چکبست کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کا تخلص چکبست تھا، وہ 1882 میں فیض آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ یوپی کے ایک شہر فیض آباد میں پیدا ہوئی، اور ان کا پیشہ وکالت تھا، وکیل تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں قوم و وطن کی محبت کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی شاعری کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو قوم و وطن کی محبت کے جذبات کا اظہار ملے گا، یعنی قوم سے محبت کو پیش کیا ہے انہوں نے، اور وطن سے محبت کے جذبات پیش کیے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں ان کی شاعری میں ہم کو ملتی ہیں۔ وہ نظم کے شاعر تھے، اور خاص بات یہ ہے کہ پنڈت برج نارائن چکبست جو ہیں، یہ نظم کے خاص شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں وغیرہ آپ کو یعنی یہ کہ نظمیں بہت اچھی انہوں نے کہی ہیں۔ نظم کے شاعر، ان کی شاعری میں ہندوستانی تصورات کا رنگ ملتا ہے۔ اگر ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو اس میں ہندوستانی تصورات، یعنی ہمارے ملک میں جو خیالات اور تصورات پائے جاتے ہیں، تو اس کا رنگ ہم کو یہاں پہ ملتا ہے۔ آصف الدولہ کا امام باڑہ، پھول مالا اور رامائن کا ایک سین چکبست کی مشہور نظمیں ہیں۔ انہوں نے بہت سی نظمیں کہی ہیں، جس میں سے یہ یہاں پر 3 نظموں کے نام دیے گئے ہیں جو بہت مشہور ہیں، جیسے آصف الدولہ کا امام باڑہ، پھول مالا اور رامائن کا ایک سین۔ یہ 3 نظمیں بہت مشہور ہیں۔ کلیات چکبست کے نام سے ان کی نظموں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ 1926 میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی نظموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا تھا کلیات چکبست کے نام سے، اور اس کے بعد 1926 میں انتقال بھی ہو گیا ان کا۔ تو اس طرح سے یہ مختصر سا تعارف تھا چکبست کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کس طرح لکھا ہے چکبست نے۔ موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار،
روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار، معرکہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے، موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار حملہ۔ تو یہاں سے مرثیہ شروع کرتا ہے شاعر کہ رات کے پردے میں موت نے کیسا حملہ کیا، یعنی جس رات میں تلک کا انتقال ہوا تو اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ موت نے رات کے پردے میں جو ہے ایسا وار کیا کہ جس کی وجہ سے صبح وطن، یعنی وطن کی وطن کی جو صبح کی روشنی ہے وہ صبح کی وطن کی جو صبح ہے وہ اس کی جو روشنی ہے وہ واقعی صبح کی روشنی ہے یا ماتم کا غبار ہے۔ یعنی شاعر نے یہ کہنا چاہا کہ وہ ماتم کسے کہتے ہیں، رنج و غم منانا، تو وہ رنج و غم کا غبار بن گیا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے شاعر کہ رات کے پردے میں موت نے ایسا حملہ کیا کہ وطن کی صبح کی جو روشنی ہے وہ ماتم کا غبار بن گئی۔ مطلب یہ کہ صبح میں ہر طرف رنج و غم چھا گیا موت کی خبر سن کر۔ اب یہاں پہ صبح وطن کی روشنی کو ماتم کا غبار کہا شاعر نے، تو یہ استعارہ ہے کیونکہ ڈائریکٹ شاعر نے صبح وطن کی روشنی کو ماتم کا غبار کہا ہے۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ وطن کی جو صبح کی روشنی ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تلک کی موت کی خبر سن کر وہ ایک ماتم کا غبار بن گئی ہے صبح کی روشنی۔ تو موت نے عجیب و غریب وار کیا رات کے پردے میں، رات کی تاریکی میں، کہ صبح جو ہے سب طرف غم چھا گیا۔ مارے کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار۔ مارے کا جنگ، تن تنا روب و دبدبا، سونی ہے کچھار ویران، اور کچھار شیر کے رہنے کی جگہ۔ تو شاعر نے کہا کہ اب جنگ سرد پڑ گئی ہے، تلک کے مرنے کے بعد جو آزادی کی جنگ تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس لیے کہ وطن کا سردار سو گیا ہے، یعنی وطن کا سردار جو ہے وہ مر گیا ہے، اور جب وطن کا سردار ہی مر گیا تو پھر اب جنگ ٹھنڈی پڑ گئی، اور شیر کا رعب اور باقی نہیں رہا، سونی ہے کچھار، اور اس کی جو کچھار ہے جہاں وہ شیر رہتا تھا وہ بھی اب ویران ہے۔ تو اب یہاں شیر سے مراد تلک، لقمان تلک، اور کچھار سے مراد ان کا گھر۔ تو شاعر نے کہا کہ شیر کا تنتنا باقی نہیں رہا، اب شیر کا رعب باقی نہیں رہا کیونکہ وہ مر چکا ہے اور اس کی کچھار سنی ہو گئی۔ تو یہاں پہ یہ استعارہ یہاں بھی استعمال کیا، شیر کہا براہ راست لقمان تلک کو۔ مارے کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے۔ بے کسی، بے بسی، ہر طرف بے بسی چھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ تلک کا انتقال ہو گیا۔ تقدیر پھری جاتی ہے یعنی اب قسمت خراب ہو ہی جاتی ہے، ہر طرف بے بسی چھائی ہوئی ہے، قسمت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جا رہی ہے، یعنی قوم میں جو لڑنے کا جذبہ تھا آزادی کے لیے اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے۔ دوسرا من ہم دیکھتے ہیں، اڑ گیا دولت ناموس وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث، جان نثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، تھی سمائی ہوئی پونا کی بہار آنکھوں میں، آخری دور کا باقی تھا خمار آنکھوں میں۔ دولت ناموس وطن، وطن کی عزت کی دولت، یہ اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ وارث، وراثت کا حقدار۔ قوم مرحوم، مردہ قوم۔ اعزاز کہن یعنی قدیم عزت، قدیم اعزاز، قدیم عظمت، پرانی عظمت۔ جان نثار ازلی، جان نثار اپنی جان کو نثار کرنے والا، جان لٹانے والا، ہمیشہ اپنی جان لٹانے پر تیار رہنے والا، جان نثار ازلی۔ شیر دکن، دکن کا شیر، مراد ٹیپو سلطان۔ رن یعنی میدان جنگ۔ خمار، خمار کہتے ہیں جو
نشہ ہوتا ہے، یعنی اترتا ہوا نشہ وہ خمار کہلاتا ہے۔ تو اڑ گیا دولت ناموس وطن کا وارث۔ یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وطن کی عزت کی دولت کا جو حقدار کی وراثت کا جو حقدار تھا وہ اڑ گیا، یعنی وہ انتقال کر گیا۔ جو وطن کی عزت کی دولت کا وارث تھا، اس کی وراثت کا حقدار تھا، وہ اڑ گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث، اور جو یہ مردہ قوم ہے جس میں جو انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے وہ مردہ ہو گئی ہے، تو اس کے جو پرانی جو عظمت تھی اس کا وارث چلا گیا۔ یعنی جو قوم آج مردہ ہو چکی ہے انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے، اس کی پرانی عظمت کا وارث وہ اب اڑ گیا ہے، وہ چلا گیا ہے۔ جانثار ازلی شیر دکن کا وارث، اور ہمیشہ اپنی جان لٹانے والے دکن کے شیر ٹیپو سلطان کا وارث اڑ گیا، چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پر شیر دکن کا بھی تذکرہ کیا کہ ٹیپو سلطان کی بہادری کا بھی ذکر کیا کہ ٹیپو سلطان جو ہمیشہ اپنی جان لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کا وارث اب اڑ گیا ہے۔ پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، اور جو مراٹھا سردار تھے، ان کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، ان کے گرجتے ہوئے میدان جنگ کا جو وارث تھا، جو ہمیشہ بہادری کا ثبوت دیتا تھا، تو پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث بھی جو ہے اڑ گیا ہے۔ تھی سمائی ہوئی پونا کی بہار آنکھوں میں، اور ان کی آنکھوں میں پونا کی بہار سمائی ہوئی تھی، اور آخری دور کا خمار آنکھوں میں باقی تھا، آخری دور کا نشہ آنکھوں میں باقی تھا۔ تیسرا بند دیکھتے ہیں، موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر، پتیاں جھک گئیں مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر، سرد و شاداب ہوا رک گئی کوساروں کی، روشنی گھٹ گئی دو چار گھڑی تاروں کی۔ مہاراشٹر، تو شاعر کہتا ہے کہ موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، تیرے مرنے کی جو خبر آئی تو وہ صرف تیرے مرنے کی خبر تھی یا پورے مہاراشٹر کے مرنے کی خبر تھی؟ اس لیے کہ پورے مہاراشٹر پہ موت طاری ہو گئی تیرے مرنے کی وجہ سے، یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر۔ مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر، یعنی مرجھا گیا، یعنی تازگی کی چیز آتی ہے مردنی، یعنی یہ کہ انسان اور پتھر ہر ایک جو ہے مرجھا گئے ہیں اور ان میں کوئی تازگی باقی نہیں رہی۔ مردنی مرجھانا، ادمرا ہو جانا، تو انسان اور پتھر جو ہیں وہ مردہ ہو گئے ہیں، وہ ان میں کوئی تازگی باقی نہیں رہی، وہ مرجھا گئے ہیں۔ پتیاں جو جھک گئیں مرجھا گئے صحرا کے شجر، اور پتیاں بھی جھک گئیں، اور صحرا کے جنگل کے جو درخت تھے وہ بھی مرجھا گئے، اور تو اور جو بہتے ہوئے دریا تھے، تو جوش میں بہتے ہوئے دریا بھی جو ہے تھم کر رک گئے۔ تو یہ مبالغے کے شان ہے کہ جس میں شاعر نے یہ تک کہہ دیا کہ پتیاں بھی جھک گئیں، صحرا کے شجر مرجھا گئے اور بہتے دریا تھم گئے، یہ مبالغہ ہے۔ سرد و شاداب ہوا رک گئی کوساروں کی، کوسار پہاڑ، یہاں تک کہ جو پہاڑوں پر جو ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا چلتی تھی، شاداب تر و تازہ خوشگوار، جو ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا تھی پہاڑوں کی، وہ ہوا بھی رک گئی، اور روشنی گھٹ گئی دو چار گھڑی تاروں کی، اور جو دو چار گھڑی چند لمحوں کے لیے تاروں کی روشنی بھی ختم ہو گئی، کم ہو گئی، یعنی اتنا رنج ہوا کہ پوری کائنات گویا اس رنج میں شریک ہو گئی۔ تھا نگہبان وطن دبدبۂ عام تیرا، نہ ڈگیں پاؤں یہ تھا قوم کو پیغام تیرا، دل رقیبوں کے لرزتے تھے یہ تھا کام تیرا، نیند سے چونک پڑے سن جو لیا نام تیرا، یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے، بندے رسم جفا چین سے اب سوئیں گے۔ نگہبان وطن، وطن کی نگرانی کی حفاظت کرنے والا، دبدبۂ عام یعنی عام دبدبہ، عام روب، ڈگیں پاؤں، ڈگنا یعنی ڈگمگانا، رقیب دشمن، مظلوم وطن، وطن کے مظلوم لوگ، بندے رسم جفا، ظالم لوگ۔ تو اس کو یہ بندے رسم جفا اصل میں
ظلم کی رسم کے بندے، اگر اس کا ہم ترجمہ کریں لفظی، ظلم کی رسم کے بندے یعنی ظالم لوگ۔ تو تھا نگہبان وطن دبدبہ عام تیرا، کہ تیرا جو عام دبدبہ تھا وہ وطن کی حفاظت کرنے والا تھا، یعنی تیرا رعب اور اتنا تھا کہ اس رعب کی وجہ سے ہی وطن کی حفاظت ہو جاتی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وطن کو نقصان پہنچائے۔ اور تو نے قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ کبھی تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے، نہ ڈگے پاؤں، یہ تھا قوم کو پیغام تیرا۔ اور تیرا قوم کو یہ پیغام تھا کہ تمہارے پاؤں وہ ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ دل رقیبوں کے لرزتے تھے، یہ کام تیرا، اور دشمنوں کے بھی دل لرز جاتے تھے۔ یہ تیرا کام ایسا تھا کہ دشمنوں کے دل جس سے لرز جاتے تھے، اور جب وہ تیرا نام سنتے تھے تو نیند سے چونک کے بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ نیند سے چونک پڑے سن جو لیا نام تیرا، یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے۔ اور تجھ کو یاد کر کے اب وطن کے جو مظلوم لوگ ہیں وہ روئیں گے، اس لیے کہ تو مظلوموں کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن اب جب تو نہیں رہا تو وہ تجھ کو یاد کر کے روئیں گے، اور ظالم لوگ چین سے اب سوئیں گے۔ اور ظالم لوگوں کی نیند جو تیری وجہ سے حرام ہو گئی تھی، اب وہ جو ہے چین سے سوئیں گے، کہ انہیں پتہ ہے کہ اب ہم کو روکنے والا کوئی نہیں رہا۔ اوج ہمت پہ رہا تیری وفا کا خورشید، موت کے خوف پہ غالب رہی خدمت کی امید، بن گیا قید کا فرمان بھی راحت کی نوید، ہوئے تاریکی زندہ میں تیرے بال سفید، پھر رہا ہے میری نظروں میں سراپا تیرا، آہ وہ قید و ستم اور بڑھاپا تیرا، آہ وہ قید ستم اور بڑھاپا تیرا۔ اوج ہمت کی بلندی، وفا کا خورشید، وفا کا سورج، وفاداری کا سورج، فرمان، حکم، راحت، آرام، نوید یعنی خوشخبری، تاریکی زندہ یعنی جیل کی تاریکی، سراپا، حلیہ، قید ستم یعنی ظلم کی قید۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ اوج ہمت پہ رہا تیری وفا کا خورشید، کہ ہمیشہ ہمت کی بلندی پہ تیری وفا کا سورج رہا، یعنی ہمیشہ جو ہے ان کی وفاداری کا سورج وہ ہمیشہ بلندی پر رہا، یعنی ہمیشہ وہ وفادار رہے وطن کے لیے۔ موت کے خوف پہ غالب رہی خدمت کی امید، اور موت کا جو خوف ہوتا ہے تو اس پر خدمت کی امید غالب رہی، یعنی وہ ہمیشہ خدمت کرتے رہے وطن کی، اور موت سے کبھی وہ ڈرے نہیں۔ بن گیا قید کا فرمان بھی راحت کی نوید، اور جب قید کا فرمان آیا، یعنی جب قید ہونے کا جب حکم ملا تو وہ بھی جو ہے وہ آرام کی خوشخبری بن گئی۔ مطلب یہ کہ اس کو بھی تم نے آسانی سے سہ لیا، یعنی اب یہ یہاں سے تلک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بن گیا قید کا فرمان بھی راحت کی نوید، کہ تمہارے لیے جو قید کا جو حکم تھا وہ بھی آرام کی خوشخبری بن گئی، یعنی جس طرح انسان کوئی خوشخبری سنتا ہے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، تو تم نے اس طرح جو ہے جب قید کا حکم آیا تو اس کو بھی تم نے خوشی خوشی جو ہے قبول کر لیا، اور جیل کی تاریکی میں تمہارے بال سفید ہو گئے۔ شاعر کہہ رہا ہے پھر رہا ہے میری نظروں میں سراپا تیرا، شاعر کہہ رہا ہے کہ میری نظروں میں آج بھی تمہارا وہ سراپا، آج بھی وہ حلیہ، پورا حلیہ میری نظروں میں پھر رہا ہے۔ آہ وہ قید ستم اور بڑھاپا تیرا، آہ یعنی یہ بہت زیادہ رنج و غم کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے یہ۔ تو آہ وہ قید ستم، آہ وہ ستم کی قید، وہ ظالمانہ قید، اور اس پر اوپر سے تیرا بڑھاپا، کتنی سخت قید ہوگی وہ، لیکن اس کو بھی تو نے بہت خوشی سے قبول کر لیا۔ معجزہ عشق محبت کا دکھایا تو نے، ایک قطرے سے یہ طوفان اٹھایا تو نے، ملک کو ہستی بیدار بنایا تو نے، جذبہ قوم کے جادو کو جگایا تو نے، ایک تڑپ آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں، بجلیاں کون گئیں قوم کے ویرانوں میں۔ معجزہ عشق محبت کا یعنی معجزہ کرشمہ، محبت کے آنسو، عشق محبت، تو محبت کے آنسو کا تو نے کرشمہ دکھایا، اور ایک قطرے سے طوفان اٹھایا تو نے، اور وہ محبت کے جو آنسو تھے اس سے پورا طوفان تو نے اٹھا دیا، یعنی ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس محبت کے آنسو سے تو نے انقلاب برپا کر دیا، اور ملک کو بھی ہستی بیدار بنایا تو نے، ہستی بیدار
یعنی بیدار جاگنے والی ہستی. کیا مطلب؟ ملک کو تو نے جو ہے بیدار کر دیا، اس میں بیداری پیدا کر دی، جذبہ قوم کے جادو کو جگایا تو نے، اور قوم کے جذبے میں جادو جگا دیا، یعنی قوم کے جذبے کو بیدار کر دیا. ایک طرف آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں، اور جو سوتی ہوئی امیدیں تھیں ان میں بھی تڑپ آ گئی. جو انگریزوں کی غلامی سے سب مایوس ہو گئے تھے اور ساری امیدیں اور سارے ارمان جو ہے وہ سو گئے تھے، تو وہ جب تو نے جذبہ بیدار کیا تو ان میں بھی تڑپ آ گئی، اور بجلیاں کون گئیں قوم کے ویرانوں میں، اور قوم کے جو ویرانے تھے وہاں پر بھی بجلیاں کون گئیں، یعنی بجلیاں چمکنے لگیں. مطلب یہ کہ قوم کے ویرانوں میں بھی، جہاں پر قوم گویا ایسی سوئی ہوئی تھی اور ہر طرف ویرانہ پن نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں بھی اب تیرے جگانے کی وجہ سے وہاں بھی بجلیاں کون گئیں، اور ایک انقلاب برپا ہو گیا اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا آزادی حاصل کرنے کا. تو یہ اس طرح سے ہم نے نظم کی تشریح دیکھی. اب ہم، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کے سرگرمیاں بھی حل کریں گے، تو چلتے ہیں مشق کی طرف. صنف مرثیہ کے حوالے سے خاکے کو مکمل کیجیے. غالب نے کس کا مرثیہ لکھا ہے؟ اپنے بھانجے عارف کا. حالی نے کس کا لکھا؟ حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا. اقبال نے داغ کا لکھا، اور چکبست نے بال گنگادھر تلک. مرثیے کی تعریف لکھی ہے، تو آپ وہ پہلی تعریف جو اوپر دی ہوئی ہے کہ کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کرنے کو، یعنی کسی کی موت پر اس کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں. وہ جو پہلی بات میں جو تعریف دی ہوئی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے. اب یہاں اشعار لکھنا ہے. تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت طاری ہے، آزادی کا جوش و جذبہ سرد ہو چکا ہے. یعنی تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف جو ہے خاموشی ہے، تو اس آزادی کا جذبہ بھی یعنی ختم ہو گیا ہے. تو مارے کا سرد ہے، سویا ہے وطن کا سردار، تنتنا شعر کا باقی نہیں، سنی ہے کچار. یہ ہم کہہ سکتے ہیں. وطن کی حفاظت کے لیے تمہارا دبدبہ مشہور تھا، آزادی کے لیے قدم نہ لڑکھڑائیں یہ پیغام تھا. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو نہ ڈگے پاؤں والا تھا، نگہبان وطن دبدبہ عام تیرا، نہ ڈگے پاؤں یہ تھا قوم کو پیغام تیرا. یہ شعر ہم اس میں لکھیں گے. پھر اب تمہیں یاد کر کے اہل وطن روئیں گے اور دشمن سکون کی نیند سوئیں گے. تو یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے، بندہ رسم جفا چین سے اب سوئیں گے. بہت آسان ہے. اب یہاں پہ ہم کو الفاظ معنی کی جوڑیاں لگانا ہے. تنتنا دبدبہ، ناموس عزت، کوثار پہاڑ، نگہبان محافظ. اب ان کے ضد لکھنا ہے مرثیے میں تلاش کر. زیست کے مطلب زندگی کے ہوتے ہیں، تو موت آ جائے گا. تیرگی یہ تاریکی کے معنی میں آتا ہے، تو روشنی آ جائے گا. تازگی کی ضد مردنی آ جائے گا. ابدی کی ازلی، رفیق کا رقیب، ظالم کا مظلوم. تو اس طرح سے یہ آپ کو ضد لکھنی ہے. اب خبر شجر کے ہم صوت دو لفظ لکھیے. ہم صوت کا مطلب ہوتا ہے اس کی آواز جیسے، یعنی جیسے سفر، خبر، شجر، حجر، سفر. تو اس طرح سے آپ حجر، سفر اور بھی جو دیگر اس سے الفاظ آتے ہیں، اگر، مگر، یہ سب اسی کے ہم صوت الفاظ ہیں، وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ایک طرف آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں، بجلیاں کون گئیں قوم کے ویرانوں میں. تو اس کی تشریح کرنا ہے، تو آپ لکھیں گے کہ مرثیے میں برج نارائن چکبست نے، لوکمانیہ تلک نے جو تحریک آزادی کے لیے کوششیں کی تھیں اور قوم کے جذبے کو بیدار کیا تھا، اس کو اس شعر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ارمان اور جو آزادی کی خواہش لوگوں کے دلوں میں تھی، جو سو چکی تھی، اور دیگر ارمان جو سوئے ہوئے تھے، وہ بھی بال گنگادھر تلک کی کوششوں کی وجہ سے ان میں بھی ایک تڑپ آ گئی. اور قوم کے جو ویرانے تھے، جہاں پر ہر طرف سونا پن نظر آ رہا تھا، وہاں پر بجلیاں کون گئیں، وہاں پر بھی روشنی آ گئی، وہاں پر بھی جو ہے انقلاب برپا ہو گیا اور قوم کا جذبہ بیدار ہو گیا. اس طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے. پتیاں جھک گئیں، مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کا. تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ صنعت پہچاننا ہے، تو صنعت مبالغہ میں نے وہاں بھی بتایا تھا. لفظ مظلوم سے اس میں فاعل اور فعل بنائیں. اس میں فاعل میں کیا ہوتا ہے کہ کام، جیسے یہ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، یہ مفعول ہو گیا.
اسی سے ظالم اگر ہم ظالم بنائیں گے تو یہ اس میں فاعل ہو جائے گا، تو یعنی کام کرنے والا، ظلم کرنے والا، تو یہ ہو جائے گا ظالم، اور اس میں فاعل ظالم اور فعل کیا آئے گا؟ ظلم کرنا۔ انٹرنیٹ کے اب یہاں پہ 2 سوال ہیں، یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ ٹائپ کریں گے بال گنگادھر تلک تو ان کے بارے میں آپ کو پورا ویکیپیڈیا آ جائے گا، ان کی معلومات آ جائے گی۔ ویسے ہی ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی آپ انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یہاں بھی معلومات دی ہوئی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجیے۔ تو اس طرح سے یعنی ہم نے آج نظمیں بھی دیکھی اور اس کی سوالات بھی حل کیے، مشقی سوالات۔ امید ہے آپ کو اشعار کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی اور سرگرمیاں بھی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔